بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 نومبر ہے اور منگل کا دن ہے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک تجزیہ پیش کرنا مقصود ہے۔ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں جن کا پاکستان کی ملٹری، پولیس، عدلیہ اور سول بیوروکریسی میں نیچے سے لے کر اوپر تک کے عہدوں میں تقریباً 50 سال سے اوپر کا تجربہ ہے۔ ان سے چند روز قبل بات ہوئی کہ ان کا موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو بے اختیار کہنے لگے کہ اس وقت یہ ملک irreparable ہو چکا ہے، یعنی جو صورتحال ہے اس کی اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ اب یہ کولیپسیبل ہے، یعنی اس ملک یعنی پاکستان پر اس وقت نزع کی حالت طاری ہے، اور اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کی یہ جو نزع کی حالت ہے یہ مزید کتنا عرصہ چلتی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ یہ تو بالکل مایوسی والی بات ہے، تو کہنے لگے کہ میں آپ کو چند چشم کشا حقائق بتاتا ہوں، ان کا جائزہ لے لیں اور خود دیکھ لیں کیا ان حقائق کی روشنی میں آپ کی نظر میں اس ملک میں کسی قسم کی بہتری یا اصلاح کی امید رکھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اور پھر انہوں نے چند چشم کشا حقائق سامنے رکھے۔ کہنے لگے کہ آپ اس وقت سب سے پہلے فوج کی مثال لے لیں، پاکستانی فوج کی۔ اس ادارہ کو خامیوں کے باوجود اب تک قابل تکریم ادارہ سمجھا جاتا تھا، اور ملک کی سلامتی کو اس ادارہ سے ایک خاص تعلق کی نسبت سے جوڑا جاتا تھا۔ لیکن پچھلے 8 ماہ سے اس ادارہ کی جو مٹی پلید کی گئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس ادارہ کے سربراہ پر اخلاقی، انسانی حقوق کی پامالی اور بددیانتی پر مبنی جو الزامات لگائے گئے ہیں، ان الزامات کی وجہ سے اس ادارہ کے سربراہ اور دیگر جو سرکردہ جرنیل ہیں ان کے کردار پر بھی بہت ہی بڑے بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ لینے والے یہ افراد اس ملک کے عوام کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، ان واقعات نے اس ادارہ میں جو یہ ادارہ ہے فوج کا، اس کے بارے میں عوام الناس میں نفرت میں کافی زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طرح ملک کی آمد اور معاشیات، جس طریق سے یہ ادارہ ان معاشی ریسورسز، وسائل اور آمد پر قابض ہے، اس نے بھی اس ادارہ پر اعتماد کو کافی متزلزل کر دیا ہے۔ اور سب چیزوں کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ان حقائق کے باوجود ایک جو اور چیز سامنے آئی ہے کہ یہ باتیں سب سرکردہ جرنیلوں کو پتہ ہے اس ادارہ کا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اصلاح کے لیے کسی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ حال ہی میں سپہ سالار کی تبدیلی کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے اور جس طرح کی بلیک میلنگ کر کے نئے چیف کی تعیناتی کو یقینی بنایا گیا، اس نے اس ادارہ کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم کر دی ہے۔ اب جو نیا چیف بنایا گیا ہے بلیک میلنگ کے ذریعے، اس شخص کو خود علم تھا کہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہے، لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ یہ بلیک میلنگ ہوتی دیکھتے رہے، اور پھر انہوں نے اس عہدہ کو قبول کر لیا۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایک ایسا سربراہ جس کو علم ہے کہ اس نے 2 دن پہلے ریٹائر ہو جانا ہے، اس کے باوجود وہ بلیک میلنگ ہوتی دیکھتا ہے اور اس کو قبول کرتے ہوئے یہ سربراہ کا عہدہ قبول کرتا ہے، تو آپ اس سے اصلاح احوال کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح اس فوج کے جو سرکردہ جرنیل ہیں،
جن کے علم میں یہ سب حقائق ہیں کہ ان کا سربراہ جو ہے وہ کیا کرتا رہا ہے اور کیا کیا اس پہ الزامات تھے، لیکن کسی بھی ایک بھی جرنیل میں اتنی اخلاقی جرات پیدا نہ ہوئی کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا اور احتجاجاً مستعفی ہو جاتا۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان والا باعزت طریقہ اس فوج کے کسی جرنیل نے نہیں اپنایا۔ اب اسی ادارہ کے سرکردہ افسران انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کا دن دہاڑے قتل کرتے ہیں، خون کر رہے ہیں، اور ادارہ کے سرکردہ سربراہان کو اس چیز کا سارا علم بھی ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ کسی پر کسی قسم کا کوئی اثر ہو۔ تو یہ دوست کہنے لگے کہ جب اس ملک کی بقا کے لیے ذمہ دار یہ جو پاک فوج کا ادارہ ہے، اس کے جرنیلوں نے اس کا یہ حال کر دیا ہے، تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ پھر ملک آگے کیسے چلے گا۔ پھر کہنے لگے کہ اب آپ عدلیہ کو دیکھ لیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کی عدلیہ 134 نمبر سے بھی نیچے ہے۔ اس عدلیہ میں اوپر سے نیچے تک سب کرپٹ اور بددیانت ہیں۔ آپ بے شک ثبوت بھی مہیا کر دیں، لیکن آپ کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ حال ہی میں ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن بتائیں کیا کوئی ٹس سے مس ہو رہا ہے؟ ایک اینکر پرسن عمران ریاض نے اگلے دن یہ اپیل کی کہ چیف جسٹس کو ارشد شریف شہید کے بارے میں کمیشن بنانے کے لیے عوام الناس خط لکھیں۔ اب بلا جہاں بے حس دیواریں ہوں، اور یہ بالکل وہی یہ جو جسٹس صاحبان ہیں یہ بے حس دیواریں ہیں، ان کو آپ جتنے مرضی خط لکھ دیں یا جتنی مرضی اپیلیں کر لیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہونا، اور یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہ اس اینکر پرسن عمران خان یا عمران ریاض خان کی بھول ہے کہ کوئی اس طرح کی چٹھی لکھ کے یا کوئی اپیل کر کے ان پہ کوئی اثر ہوگا۔ آپ بے شک عطا بندیال، فائز عیسیٰ یا عطر من اللہ کو لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سب کے سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اس وقت سب کو اپنی کرسی اور مالی منفعت عزیز ہے۔ انصاف کس چڑیا کا نام ہے؟ پاکستان کے عدالتی نظام میں ایسی کوئی چڑیا ہے ہی نہیں، تو آپ ڈھونڈیں گے کہاں؟ یہ بددیانت اور کرپٹ جو عدلیہ کا نظام ہے یہ پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور جو جج صاحبان اپنی باری کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کرپٹ اور بددیانت نظام کی پیداوار ہے۔ اس لیے قطعاً کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ ہماری عدلیہ میں کوئی بہتری آئے گی۔ تو کہنے لگے کہ عدلیہ ایک ملک کا جو اہم ادارہ ہوتا ہے اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو جس ملک کی عدلیہ کا جیسے یہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے یہ نظام ہو، کرپشن یہاں ہو، بددیانتی ہو اور قطعاً انصاف نہ ملتا ہو، تو آپ بتائیں کہ ایسا ملک جو ہے پھر وہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آئندہ کامیابی سے چلے گا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ اپنی مقننہ یعنی پارلیمنٹ اور سیاسی اکابرین کا حال دیکھ لیں کہ اس ملک کی پارٹی یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے فار سیل، یعنی برائے فروخت یہ پارلیمنٹ ہے۔ یہ ملک کی بہتری کے لیے تو کوئی قانون سازی کرتے نہیں، البتہ اپنی مالی منفعت اور اختیارات اور دولت کے حصول کے لیے کبھی کبھی قانون سازی کر لیتے ہیں۔ ہر ممبر پارلیمنٹ نے اپنا ایک ریٹ لگایا ہوا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ میری زیادہ بولی مجھے کہاں سے ملتی ہے، اور جو ہی وہ اپنی ریٹ کے حساب سے زیادہ بولی سنتا ہے تو وہ اس طرف دوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب گزشتہ کئی دہائیوں سے سیاست کے میدان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بددیانت اور کرپٹ اکابرین ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کرپشن اور بددیانتی کا اپنے سیاسی اکابرین کی طرف سے یہ قوم روزانہ مشاہدہ بھی کرتی ہے، اور اس بددیانتی اور کرپشن کا
جو ہے وہ مظاہرہ روز ہوتا ہے ان کے سامنے۔ اب عمران خان جو ایک نئی آواز ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ارد گرد جو رہنے والا ٹولہ یا جو اس کے ساتھی ہیں، کیا ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بددیانت نہیں ہیں اور کرپشن سے پاک ہیں؟ اس بارے میں فی الحال کوئی حتمی ثبوت نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اب اگر ایک شخص ہے جس کے دعوی ہیں کہ جی میں کرپٹ نہیں ہوں یا میں یہاں انصاف لانا چاہتا ہوں، تو کیا ایک شخص اس 22 کروڑ عوام کے ملک میں کوئی اس کی اہمیت ہو سکتی ہے یا کوئی اس کی آواز سنے گا، جب کہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہو، برائے فروخت ہو چکا ہو اور بددیانت ہو؟ تو اب ایسی پارلیمنٹ اور ایسے سیاسی اکابرین اور ایسی سیاسی پارٹیوں کی موجودگی میں اس دوست نے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا کوئی جو عام جو دماغ رکھنے والا یا عام ذہانت رکھنے والا شخص ہے اس ملک میں کوئی ایسی رائے رکھ سکتا ہے ایسے لوگوں کی موجودگی میں کہ یہ جی ملک کامیابی سے آگے چلے گا؟ اور آخر میں وہ کہنے لگے کہ پھر ہم عوام الناس پر آ جاتے ہیں کہ اب گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی عوام الناس جب اپنی فوج، اپنی انتظامیہ اور عدلیہ، مقننہ اور سیاسی اکابرین، سول بیوروکریسی، اسی طرح پولیس وغیرہ کی بددیانتی اور کرپشن کا روزانہ مشاہدہ کرتی ہے اور تجربہ عوام کے سامنے جو ہے وہ آتا رہتا ہے، تو اس تجربے کی روشنی میں جو ان کو روزانہ ہوتا ہے یا جو وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی روشنی میں اب عوام الناس کی اپنی جو بہت بڑی تعداد ہے وہ بھی بددیانت اور کرپٹ ہو چکی ہے، اور اب انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان میں زندگی گزارنے کے لیے ایک حقیقت ہے کہ آپ کو بددیانت اور کرپٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک میں پیسے اور طاقت کے بل بوتے پر ہر کام ہو بھی سکتا ہے اور کرایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس حقیقت کو پا لینے کے بعد، کیونکہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے، ہر کوئی، یہ جو عوام الناس میں سے بھی ہے، ہر کوئی آپ کو نہ پیسے کے پیچھے یا طاقت کے پیچھے دوڑتا نظر آتا ہے۔ تو اب یہ باتیں کرنے کے بعد وہ جو ہمارے عزیز دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ خود بالکل ایک غیر جانبدارانہ دماغ رکھتے ہوئے یا خیال رکھتے ہوئے ان حقائق کو ٹھنڈے دل سے ان پر غور کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق بیان کیے ہیں ان کی موجودگی میں آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے نا کوئی اصلاح کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور واقعی اب اس ملک پر ایک نزع کا عالم طاری ہو چکا ہے۔ صرف وقت کی بات ہے کہ کس وقت یہ نزع کا عالم ختم ہو جائے گا اور یہ ملک جو ہے کولیپس ہو جائے گا۔ یہ تھا ان کا تجزیہ۔